آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت سے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہے بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ جتنا عام ہے اتنا ہی اسے نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، اور یہ خاموشی سے بچوں کی صحت اور ان کی توانائی کو چوس لیتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی بچہ ہر وقت تھکا تھکا سا کیوں رہتا ہے، چڑچڑا کیوں ہو گیا ہے۔ والدین اکثر اس کی وجہ سمجھ نہیں پاتے، سوچتے ہیں کہ شاید ویسے ہی موڈ خراب ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے پیٹ کے کیڑے۔ تو چلیں اس مسئلے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی انوکھی یا نایاب بیماری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ بچوں میں، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں ایک بہت ہی عام سی بات ہے۔ اور اگر ہم اسے سمجھ لینا تو سمجھے کہ بچے کی صحت کو بہتر بنانے کی طرف ہم نے پہلا اور سب سے ضروری قدم اٹھا لیا ہے۔ تو یہ آنتوں کے کیڑے آخر ہیں کیا؟ بہت سادہ لفظوں میں یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو بن بلائے مہمانوں کی طرح بچے کی آنتوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ بچے کی خوراک میں سے ہی ساری غذائیت اور توانائی چوس لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بیچارہ کھاتا پیتا تو ہے، لیکن وہ خوراک اس کے جسم کو لگتی ہی نہیں، اور وہ کمزور اور بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کیڑوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، لیکن بچوں میں جو سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ 3 ہیں۔ ایک ہیں گول کیڑے یعنی راؤنڈ ورمز، دوسرے ہیں دھاگے جیسے جنہیں پن ورمز کہتے ہیں، اور تیسرے ہیں پھیتے کی طرح کے یعنی ٹیپ ورمز۔ اب دیکھیں، ان کی شکلیں بھلے ہی الگ الگ ہوں، لیکن کام ان سب کا ایک ہی ہے، بچے کی صحت کو نقصان پہنچانا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ چلیں اب ذرا ان علامات پر غور کرتے ہیں، جسمانی بھی اور رویے میں آنے والی تبدیلیاں بھی، جن پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسمانی علامات کی۔ کیا بچہ بار بار پیٹ میں درد کی شکایت کرتا ہے؟ کیا اس کی بھوک میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ مطلب یا تو اسے بہت زیادہ بھوک لگنے لگی ہے یا پھر بالکل ہی بھوک مر گئی ہے، اور یہ کہ کھانے پینے کے باوجود اس کا وزن نہیں بڑھ رہا۔ ساتھ میں متلی، الٹی یا بار بار دست کی شکایت، یہ سب بہت واضح اشارے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف پیٹ تک نہیں رہتا، نہیں، اس کا اثر بچے کے رویے اور اس کی نیند پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے مقعد کے ارد گرد خارش ہونا، خاص طور پر رات میں، جس کی وجہ سے بچہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا، بے چین رہتا ہے۔ اسی بے چینی میں وہ نیند میں دانت پیستا ہے، منہ سے رال کا بہنا، اور بچے کا اچانک بہت زیادہ چڑچڑا اور ضدی ہو جانا، یہ سب بھی اسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور ہاں، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، اگر رات کے وقت مقعد کے آس پاس بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے نا، تو یہ پن ورمز کی سب سے کلاسک، سب سے واضح نشانی ہے۔ صرف اس ایک علامت پر بھی اگر دھیان دیا جائے تو مسئلے کو پکڑنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیڑے بچے کے جسم میں پہنچتے کیسے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کا ایک پورا چکر ہے، ایک سائیکل، اور اگر ہم اس سائیکل کو سمجھ لیں تو پھر اسے توڑنا اور اس سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چکر چلتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے بچہ کسی ایسی جگہ کھیلتا ہے جہاں مٹی آلودہ ہو، یا گندے کھلونوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ان پر کیڑوں کے انڈے ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ دھوئے بغیر انہی ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، بس یہ انڈے سیدھا اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے ہاضمے کے نظام میں، اور وہاں جا کر وہ بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھاتے ہیں، اور اس طرح یہ انفیکشن کا چکر چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ مسئلہ قابل علاج بھی ہے اور اس سے بچاؤ بھی ممکن ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ان طریقوں کی، ان اقدامات کی جن سے نہ صرف اس مسئلے کا علاج کیا جا سکتا ہے بلکہ بچے کی صحت کو واپس پہلے جیسا تندرست و توانا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ علاج کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری بات، ہومیوپیتھک علاج ایک دوا سب کے لیے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں ہر بچے کی علامات کو دیکھ کر دوا دی جاتی ہے۔ تو یہاں جو بھی معلومات دی جا رہی ہیں وہ صرف سمجھنے کے لیے ہیں۔ کوئی بھی دوا خود سے استعمال کرنے کے بجائے ہمیشہ کسی اچھے مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرنا چاہیے۔
یہاں اس ٹیبل میں کچھ عام ہومیوپیتھک دواؤں اور ان سے جڑی علامات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سینا اکثر ان بچوں کو دی جاتی ہے جو بہت چڑچڑے ہوں اور ناک کھجاتے ہوں، یا ڈیوکریم جو رات کی خارش کے لیے بہت مشہور ہے، لیکن پھر وہی بات، یہ صرف مثالیں ہیں۔ صحیح دوا کون سی ہوگی اور کتنی مقدار میں لینی ہے، یہ فیصلہ صرف ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں علاج سے بھی بہتر کیا ہے؟ وہ ہے بچاؤ۔ کہتے ہیں نا، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھ کر اس انفیکشن کو ہونے ہی نہ دیں۔ اگر انفیکشن کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے تو پھر علاج کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ اور یہ بچاؤ کیسے ہوگا؟ بہت ہی سادہ روزمرہ کی عادتوں سے، جیسے کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، ناخنوں کو چھوٹا اور صاف رکھنا، پینے کا پانی صاف ستھرا ہو، پھل اور سبزیاں ہمیشہ دھو کر استعمال کی جائیں، اور بچوں کو عادت ڈالیں کہ گندے ہاتھ یا کھلونے منہ میں نہ ڈالیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کا اثر بہت بڑا۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، 3 چیزیں سب سے اہم ہیں: مسئلے کو وقت پر پہچاننا، صحیح دوا کا استعمال اور صفائی ستھرائی کا خیال۔ اگر ان 3 اصولوں پر عمل کیا جائے تو بچے کو مکمل طور پر صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔ تو بس بچے کی صحت پر نظر رکھیں اور جیسے ہی کوئی علامت نظر آئے فوراً قدم اٹھائیں۔